تمام قسم کی حمد و ثنا اور تمام کی تمام بڑائیاں وکل عبادات خالق کائنات مالک ارض و سما کے لائق کرسی کے لیے زبا اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے جو اکیلا ہم سب کا خالق و مالک اور ہمارا حاکم ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بے شمار درود و سلام رحمتیں برکتیں اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہم کروڑا کروڑ درود اور سلام کا نذرانہ پیش کرتے سید المرسلین امام المتقین رحمت للعالمین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرات گرامی قدر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلے اور آخری حج میں لاکھوں کے مجمع کے بیچ میں قوم اور ملتوں میں بگاڑ پیدا کرنے والی ایک برائی کو اپنے پیروں سے کچلتے ہوئے اس کا پورا خاتمہ فرمایا اور ارشاد فرمایا وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، جاہلی زمانے میں اسلام سے پہلے جو لوگوں کے اندر سود، بیاج اور انٹرسٹ کا جو کاروبار چلتا ہے، میں محمد مصطفیٰ آج اپنے لاکھوں کے جانثار غلاموں کے بیچ میں اللہ کی گواہی کے ساتھ اس سود اور بیاج کو کچلتے ہوئے اس کے پورے طور پر خاتمے کا اعلان کرتا ہوں۔ حجۃ الوداع اس کے چند مہینوں بعد میں اللہ کے رسول اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اپنے زندگی کے آخری دنوں میں اللہ کے رسول نے سود کا مکمل طور پر خاتمہ فرمایا، لیکن سود اور بیاج کی حرمت، اس کا بگاڑ، اس کی برائی اللہ تبارک و تعالی نے مدینے کے شروعاتی دور سے ہی نازل کرنا شروع فرما دی۔ قرآن کے اندر اس بڑے گناہ کے تعلق سے مسلمانوں کو خوب ڈرایا گیا۔ سارے احکامات کے نازل ہونے کے بعد کہ سود حرام، اس میں کسی بھی طرح کا سپورٹ بھی حرام، سب احکامات کے بعد میں آخری دنوں میں لاکھوں کے مجمع میں دوبارہ سود کے خاتمے کا اعلان فرمانا ہی کس بات کی دلیل ہے؟ اشارہ اس طرف ہے، سودی کاروبار جس انسان میں داخل ہو جائے اس انسان کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ جس گھر میں اس حرام کی آمیزش ہو جائے وہ گھر اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، اور جس بستی اور قوم کے اندر بیاج خور پھیل جائے وہ بستی اور قوم اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر دیتی ہے۔ دنیا میں اس روئے زمین پر واحد اور تنہا گناہوں میں اکیلا بیاج اور سود ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں
جو دھمکی آئی اللہ نے وہ دھمکی شرک اور کفر کے بارے میں بھی دی. ایک آدمی دنیا میں اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، شرک دنیا کا سب سے بڑا گناہ، کفر جنت کو حرام کرا دینے والا گناہ. یہ دو بڑے گناہ ناقابل معافی گناہ. لیکن بیاج کے کاروبار کے ساتھ میں جو سزا اللہ نے بتائی وہ سزا دنیا میں نہ شرک کے ساتھ بتائی نہ کفر کے ساتھ بتائی. ایک آدمی دنیا میں کفر کر کے گھومے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں. ایک انسان شرک کر لے، اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کر لے، دنیا میں اس کے لیے سزا کا کوئی پراودھان نہیں. لیکن ایک انسان بیاج کا کاروبار کرے، سودی لین دین کرے، لوگوں کا ناک خون چوسے، سود اور انٹرسٹ کے کاروبار کو اپنا حق سمجھے، اس کے ذریعے مال و متاع پراپرٹی اور بیلنس بنائے. اللہ نے ایسے کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا. مسلمانوں اللہ سے ڈرو اور تم میں سے جو سودی کاروبار کرتا ہے وہ رک جائے اور اپنے اس کام سے باز آ جائے، اور جو سود کا پیسہ باقی ہے اس کو چھوڑ دے. ان کنتم مومنین، اگر مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، اگر مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، رک جاؤ اس کام سے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، نہیں رکتے، نہیں چھوڑتے اس حرام کے کام کو. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تیار رہو لڑائی کے لیے، قتال کے لیے. آؤ میدان میں کہ جس میں تمہارے مقابلے میں کوئی فوجی نہیں ہوگی، کوئی شہسوار نہیں ہوگا، کوئی بہادر نہیں ہوگا. اس میدان میں اس سود خور کو لا کے کھڑا کیا جائے گا کہ جس سے جنگ کے لیے اللہ خود آئے گا، اس کا رسول آئے گا. اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ اگر سودی کاروبار اور بیاج کا کام کرنا نہیں چھوڑتے ہو. بتائے کوئی مولوی، بتائے کوئی پڑھا لکھا اللہ کے پورے قرآن میں کسی اور گناہ کے تعلق سے یہ کہا ہو کہ بیاج خور کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں جن سے اللہ اور اس کا رسول قتال اور جنگ کرتا ہے؟ نہیں آتی سمجھ نہیں آتی. آج یہ برائی، یہ بزنس، یہ تجارت مسلم امہ میں اس قدر پھیل چکی ہے کہ یقین جانے پہچان کرنا مشکل ہو گیا کس شخص کا کاروبار کیسا ہے. جب بیاج خور پہلی صفوں کے نمازی بن جائے پھر اس امت کے حال پر کون رحم کرے؟ مسجدوں کے نمازی، قوم کے ٹھیکیدار، سماج میں عزت کے مینار بن کے جو گھوم لے، اگر بیاج خور، پھر اس قوم کا، اس سماج کا کون پرسان حال ہوگا؟ مجھے بتائیے. مسلم قوموں میں کون سی قوم ایسی باقی رہ گئی کہ جس کے جوان اور جس کے بڑے لوگ اس کاروبار کے اندر ملوث نہیں ہیں؟ عیب سمجھنا چھوڑ دیا لوگوں نے. وجہ کیا؟ مال کی محبت، جاہ اور منصب کا لالچ، کم وقت میں بڑی بڑی خواہشیں پوری کرنے کی کوشش. یہ چیزیں ہوتی ہے انسان کو حرام کی طرف لے کے جانے والی. اللہ کے رسول نے کہا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، انسانوں پر ایسا وقت آئے گا لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالُ، کہ ایک آدمی پرواہ نہیں کرے گا، معلومات نہیں کرے گا، تجارت، دھندا، نوکری، کچھ بھی کاروبار کرنے سے پہلے رک کے نہیں سوچے گا امن حلال ام من حرام، کہ یہ کاروبار، یہ تجارت، یہ دھندا، یہ نوکری، یہ میرا پیشہ جس سے میں اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پال رہا ہوں، یہ میرا مال حلال ہے کہ حرام ہے؟ لوگ پرواہ نہیں کریں گے. ہم سمجھتے تھے
شاید میرے نبی نے یہ بات غیروں کے لیے کہی، یہود کے لیے، کہ جو اس بگاڑ کے ایجاد کرنے والے، وہ اکلہم الربا وقد نہوا عنہ، یہودیوں کے بارے میں قرآن نے کہا یہ پیاز کھاتے ہیں، جبکہ اللہ نے ان کو منع کیا مت کرو یہ کام، یہ بربادی کا کام ہے، ملتیں اور قومیں اس سے اوپر نہیں اٹھتی۔ یہودیوں نے اس کام کو ایجاد کیا۔ ہم سوچتے تھے یہودیوں کے بارے میں نبی نے کہا کہ یہودیوں کے افراد، غیر مسلموں کے افراد، کافروں کے لوگ دھندا اور بزنس کرتے وقت نہیں سوچیں گے کہ میرا مال حلال ہے کیا حرام، لیکن یہ چیز تو آج مسلمانوں میں نظر آتی ہے۔ کتنے لوگ جو نوکری بچانے سے پہلے، دکان کھولنے سے پہلے، دھندا اور نیا بزنس شروع کرنے سے پہلے، کاروبار اور خرید فروخت کرنے سے پہلے رک کے سوچتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں، معلومات کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، مولویوں کے پاس گھٹنے ٹیک کے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ میرا یہ کاروبار، نوکری، دھندا، تجارت، بزنس، میرا یہ پیشہ حلال و حرام میں سے بتائیے کہیں خراب تو نہیں ہے اس کا معاملہ۔ کتنے لوگ ہیں؟ کون تحقیقات کرتا ہے؟ بس جو ملا اس کو ہڑپ لیا جاتا ہے۔ کم لوگ ہیں جو اس کی پرواہ کرتے ہیں، اور جنہوں نے پرواہ کی ان کا حال کیا تھا؟ جناب صدیق اکبر ابو قحافہ کے بیٹے، کہ نہ دنیا میں نبیوں کے بعد ان کی ٹکر کا کوئی پیدا ہوگا، اور نہ آخرت میں ان کی اس امامت کو اور ان کی فضیلت کو کوئی چیلنج کر سکتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف دنیا میں عزتوں کے ساتھ کیوں رہے؟ سربلندی ان کا مقدر کیوں بنی؟ اللہ کی نصرت، اس کی مدد، دنیا میں غلبہ اور شان و شوکت ان کو کیوں ملی؟ اسی وجہ سے کہ انہوں نے اسلام کو اپنی عزتوں کا مرکز بنایا، ہم نے کفر کو پیمانہ عزت بنایا۔ ان کی نظر میں آخرت ان کا نصب العین تھی، اور ہم دنیا کے بندے بن کے جیتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، کما کے لا کے دیتا تھا، ابو بکر اس کی کمائی میں سے کھایا کرتے تھے۔ ایک بار ابو بکر نے اس کی کمائی کا کچھ حصہ کھایا، اس نے لا کے دیا، حضرت نوش فرمائیے۔ ابو بکر جب کھا چکے پورا تو اس نے کہا آپ کو پتا ہے یہ میری کون سی کمائی تھی جس سے آپ نے کھایا ہے؟ کہ نہیں۔ فرمایا فہذا اکلت منہ، یہ وہ کمائی تھی میری کہ جب ایک دور تھا اسلام سے پہلے میں کہانت کرتا تھا۔ کہانت سمجھتے ہیں؟ آج تو ہر گلی میں ایک ایک کاہن بیٹھا ہے، کیا مردوں میں سے کیا عورتوں کو پوچھے، فوراً پہنچ جاتی ہے، ذرا دیکھو تم دھندا کیوں نہیں چل رہا، روزی کیوں نہیں آ رہی، دیکھو تم۔ اب وہ جس کو قرآن دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا وہ اس کی تقدیر دیکھ رہا ہے کہ ہاں تیری روزی اس لیے رکی ہوئی، ایسا کرنا پڑے گا۔ اس کو کاہن کہتے ہیں، سمجھے؟ کاہن مستقبل کی خبریں دے یا چھپی ہوئی خبریں دینے کا دعویٰ کرے، غیب جاننے کا دعویٰ، اس کو کاہن کہتے ہیں۔ یہ پیشہ حرام ہے۔ جو کاہن کے پاس جائے، ایسے کے پاس جو چھپی ہوئی باتیں بتائے، کیا ہوا، کس نے کیا، چوری کس نے کی، مال کہاں ہے، دھندا کیوں بند ہے، ایسے سوال پوچھے، وہ خبریں دے، ان خبروں کو مانے۔ میرے نبی نے کہا 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی اس کی۔ خوب جاتے ہیں لوگ۔ تو وہ آدمی بھی، وہ غلام بھی ایسے کام کرتا تھا دور جاہلیت میں۔ اس نے کسی کو کوئی بات بتائی، اللہ کی تقدیر تھی، گپ ماری، سچ ہو گئی، ثابت ہو گئی۔ گپیں ہوتی ہے، جھوٹ ہوتا ہے، عورتیں اس پہ یقین کر لیتی ہے اور جھگڑے ڈال دیتی ہے گھر میں۔ تیری ساس نے کروایا، تیرا جو چچا ہے اس نے تیرے اوپر کروا دیا، اس کا نام آیا ہے۔
اب یہ چٹھیاں کہاں سے آتی ہیں؟ آسمانوں سے ان کے پاس پتہ نہیں. شیطان مردود تو خبر لا کے دیتا تھا محمد مصطفیٰ کی بعثت کے بعد پابندی لگا دی گئی. اب جو کچھ بتایا جاتا وہ جھوٹ ہے، اور جو اس پہ یقین کرے وہ پرلے درجے کا جھوٹا اور محمد مصطفیٰ کی شریعت کا انکار کرنے والا. کہ میں نے کچھ کہا اس نے مانا، کچھ دنوں بعد اس نے اس کے معاوضے میں کچھ وظیفہ دیا، کچھ تحفہ دیا. وہ جو تحفہ تھا مجھے ملا تھا کہانت کرنے کی وجہ سے، وہی آپ نے کھایا. فدخلت ابا بکر یدہ فقاع کل شیء فی بطنہ. ابو بکر نے جیسے ہی سنا کہ یہ حرام سے کما کے لا کے مجھے کھلایا، اس نے فوراً منہ میں ہاتھ ڈالا اور پیٹ میں جو کچھ تھا اس کی الٹی کر دی. کہ وہ انسان جس کو جنت کے 8 دروازے آواز دے کہ میرے دروازے سے جنت میں داخل ہو کے لوگوں کی سرداری کی جنت میں، اس کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ بھی نہیں جا سکتا. یہ تھے ہمارے اسلاف اور بزرگ، اور یہ ہیں ہم نبی کو رسوا کرنے والے، دین کی بات آئے تو بڑے بڑے جھگڑے کرنے والے، مولویوں کے جھوٹ کو سچ جان کر امت کو توڑنے والے، وقت آئے تو ٹناٹن سنی بننے والے، اور دھندے اور تجارت کی بات آئے تو دنیا کا حرام ہمارے گھروں میں ملے، اور دین کا جھگڑا ہو تو پہلی سب میں ہم لوگ. اور اس پر بھی یہ بے غیرت مولوی کہ جس کی زبان ہے حق والوں کے خلاف گز گز لمبی، لیکن ان حرام خور جو اس قوم کو بربادی کا ذریعہ بن رہے ان پر زبانیں نہیں کھلتی، اور نام نہاد پیر اس کے ارد گرد سارے حرام خور اس کے سیکورٹی بن کے گھومے، اور جب حق کی بات آئے تو حق والوں کے خلاف شہر آمیز باتیں کی جائے. یہاں پر زبانیں نہیں کھلتی کہ اس مسئلے میں تو پوری امت ایک ہے کہ بیاج حرام ہے، اس پر تو پوری امت ایک ہے. کسی مسلک کو اس سے اختلاف نہیں، اختلاف اور باتوں میں، اس پر تو بات ہو. جس کام نے پوری قوم کو برباد کر رکھا اس پر تو زبانیں کھولی جائے، نہیں کھلتی. میرے نبی نے اس انداز سے ان لوگوں کو ڈرایا جو ان کاموں کے اندر ملوث ہیں. حرام چھوڑیے کہ آدمی حرام کام کرنے کا سوچے، اس فرمان رسول پہ غور کیجیے. نعمان بن بشیر کہتے ہیں میں نے میرے آقا اور مولا محمد مصطفیٰ سے سنا، آپ فرما رہے تھے الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات لا یعلمہ کثیر من الناس. نبی نے فرمایا حلال کام، حلال چیز ایک دم واضح اور صاف ستھری طور پہ پتہ ہے کہ حلال کیا کیا ہے، اور اسی طریقے سے حرام کیا ہے یہ بھی اسلام نے کھول کھول کے بیان کر دیا. حلال واضح، حرام واضح، دونوں چیزیں کھلی ہوئی ہے، سب کو پتا. وہ بینہما مشتبہات، حلال اور حرام کام کے بیچ میں ایک کام ہے جو ڈاؤٹ والا، شک والا. لا یعلمہ کثیر من الناس، زیادہ تر لوگ نہیں جانتے کہ حلال ہے یہ حرام. نہیں ہوتا ایسا کام کبھی، ڈاؤٹ کی چیز، یار یہ نوکری حلال ہے کہ حرام پتہ نہیں، شک ہے، ہو سکتا ہے حرام. یہ دھندا حلال ہے کہ حرام ہے پتہ نہیں، ہو سکتا ہے حرام ہو. ڈاؤٹ تو ہو رہا ہے. جس کام میں، جس دھندے میں، جس چیز میں شک پڑ جائے حلال و حرام کا، اللہ کے نبی نے فرمایا ومن تق شبہات فی الشبہات، جو شبہات اور ڈاؤٹ کی چیز کو چھوڑ دے اس نے اپنا دین بھی بچا لیا، اپنی عزت بھی بچا لی. اور جو شک اور شبہ کی چیز میں پڑ جائے وہ حرام میں پڑ گیا. حرام کام بہت بڑی چیز ہے، اسلام نے تو ڈاؤٹ والی چیزوں سے روکا ہے.
کہ جس میں ڈاؤٹ ہو جائے چھوڑ دو، تمہاری عزت بھی بچ جائے گی، تمہارا دین بھی بچ جائے گا. اور ڈاؤٹ کی چیزوں میں پڑ گئے، سمجھ لو تم حرام میں پڑ گئے. شک اور پرہیز کی چیزوں سے پرہیز کا حکم دے دیا. کرتے ہیں مسلمان پرہیز؟ ہزاروں کی تعداد میں بیاج کے علاوہ ایسے کام ہیں جن کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں. بینک کی نوکری حلال نہیں ہے، انشورنس کا کام حلال نہیں ہے، کریڈٹ کارڈ کا استعمال جو کیا جاتا ہے حلال نہیں ہے، واضح طور پہ حرام ہے. اکثر نوجوان ملک بھی یہ ضمناً بات یاد آئی ہے، کریڈٹ کارڈ پیشہ بن چکا ہے اس کا استعمال کا. علماء نے یہاں تک لکھا کوئی کمپنی آفر دے کہ آپ یہ چیز خریدیں گے تو آپ کو یہ چیز 10,000 میں ملے گی، یہی چیز آپ کریڈٹ کارڈ سے اس کا پیمنٹ کریں گے تو آپ کو 9 میں ملے گی. حرام ہے، آپ اس کا استعمال نہیں کر سکتے. لمٹ سے پہلے اگر آپ رقم ادا کر دیں پھر بھی حرام ہے، جائز نہیں. کیوں؟ کیونکہ کریڈٹ کارڈ کے استعمال سے پہلے جو ٹرمز اور کنڈیشن طے ہوتی ہے اس میں واضح ہوتا ہے کہ اگر آپ لمٹ سے باہر گئے تو آپ کو زیادہ پیسے دینے پڑیں گے، اور یہ زیادہ پیسہ ہر وہ قرض جو اپنے پیچھے منافع ہے وہی بیاج ہے. بھلے آپ لمٹ سے باہر نہ جائیں لیکن ایک حرام شرط کو آپ نے قبول کیا، خلاف اسلام شرط کو آپ نے قبول کیا، اسی لیے کہا گیا حرام. رکتے ہیں لوگ. ایسی ہزاروں مثالیں. آج تو کھلے طور پہ جو سود کھاتے ہیں وہ تو بدنام ہے، لیکن بد اچھا، لیکن اچھے بد بہت بیٹھے ہیں صفوں کے اندر، جو ہے بد لیکن دکھتے اچھے، جن کے کاروبار سود کی بنیادوں پر ٹکے ہوئے. جبکہ اس گناہ کے حصے کرنے آپ ایک آخری بات، اس گناہ کے حصے کرنے کہ صاحب تھوڑا سا لے ساہوکاری بیاج. اب تو بنی لانت ہے بھیج رہے مسلمانوں پر، جانتے ہیں آپ، بنی مسلمانوں پہ لانت کر رہے ہیں. ہماری روزی چھین لی ان لوگوں نے، ہمارا ساہوکاری بیاج تھا اور مسلمانوں کا میٹر تو سرکاری میٹر سے بھی تیز چلتا ہے. وہ لانتیں بھیج رہے ہیں، ان کے پیٹ پہ مسلمانوں نے لانتیں مار دی. تھوڑا یا زیادہ، ایک درہم اس وقت کا جان لیں. آج ایک درہم کرنسی کی کیا ریٹ ہو سکتی ہے؟ 20 روپیہ، 30 روپیہ، 40 روپیہ. کیا ہوگی؟ میرے نبی نے فرمایا درہم الربا، ایک درہم بیاج. یأکل الرجل، کھاتا ہے آدمی، وہو یعلم، جانتا ہے یہ بیاج کا ہے. اشد من 60 و 30 زنا، جانتے بوجھتے ایک درہم کھائے، اس نے 36 مرتبہ زنا کیا. 36 مرتبہ زنا. ایک مرتبہ زنا کی سزا کیا ہے؟ کنوارا ہو تو 100 کوڑے مار. شادی شدہ ہے پھر بھی حرام راستے پہ جا رہا ہے، اپنی لذتیں پوری کرنے کے لیے زنا کر رہا ہے، جینے کا حق نہیں ہے، مار دو اس کو، قتل کر دو اس کو، زانی کو. یہ ایک بار زنا کرے وہ 100 کوڑے کنوارے کو، اور شادی شدہ کو قتل کر دو، اسلامی حکومت ہو. کس کو؟ زانی کو. اور ایک درہم کھانے والا کتنا بڑا گناہ، 36 مرتبہ گناہ اس نے زنا کیا. اور حدیث میں لفظ کیا ہے؟ یأکل الرجل، کھاتا ہے آدمی جانتے بوجھتے. اب ان کا کیا بنے گا کہ جن کا باپ پیاز کھا رہا ہے اور بیٹا نمازی گھر میں کھانا کھا رہا ہے، جن کی ماں پیاز کھا رہی ہے. حقیقت ہے یہ عورتیں لے رہی ہے سود، اور اب تو عورتیں اپنی عزتیں بیچ رہی ہیں. واٹس ایپ پر ویڈیو سرکولیٹ ہوتے ہیں، دیکھتے نہیں آپ؟ مسلم بستیوں میں لون کے لیے باقاعدہ کچھ عورتیں گھومتی ہیں، ان کو اس لون کا کچھ نام بھی دے رکھا ہے جانے پر.
وہ لون خصوصی طور پہ عورتوں کو دیا جاتا ہے، پرائیویٹ لون ہے، پھر اس کی وصولی ہوتی ہے، اور وصولی صرف پیسے سے نہیں ہوتی، اس کی باقاعدہ لوگوں نے ریسرچ کی ہے، خاص طور سے مسلم محلوں میں یہ لون کا کاروبار پرائیویٹ کمپنیاں کرتی ہے عورتوں کے لیے، پھر اسی آڑ میں ان کو بے حیائی کے کاموں میں دھکیلا جاتا ہے، مردوں کو پتہ نہیں ہوتا، جانتے بوجھتے گھر میں سود آ رہا، ہمیں پتہ ہے کہ فلاں آدمی پیاز کا کاروبار کرتا ہے، اب کیا کریں صاحب، بڑا عزت والا ہے، شادی کا کارڈ آیا نہیں جائیں گے تو کیا ہوگا، اب اس کے جا کے لوگ دعوتیں اڑاتے ہیں۔ اس حدیث کے رد میں نہیں آئیں گے کہ جانتے پوچھتے ایک درہم کھایا، ابو بکر کے اس تقوی کے خلاف نہیں آئیں گے کہ کمائی کسی اور نے کی تھی، کھلایا ابو بکر کو تو ابو بکر نے کمایا نہیں تھا، اس حرام کو صرف کھایا تھا، الٹی کیوں کی؟ پھر ہماری آپ کی ذمہ داری ہے، لوگوں کو روکنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے، زبان کے منہ پر کہیے کہ ہم نہیں کھا سکتے، آپ کا کاروبار ایسا کاروبار ہے، اگر ہم نے کھایا تو ہماری نمازیں قبول نہیں، ہم آخرت کے اندر اللہ کے پکڑے جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، انشاءاللہ باقی باتیں اگلے جمعے میں لیں گے، بس مختصر یہ ہے، اس کی بڑی سنگینی ہے، اس پر باتیں ایک دو خطبے سے کام نہیں چلتا، ابھی مہم شروع ہوئی، اس سے پہلے ہم نے کہا تمام مسجدوں میں ایک ساتھ خطبے کروائے جائیں اس موضوع پر، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، انشاءاللہ تفصیلی بات پھر اگلے بار کریں گے، بس کوشش یہ کیجئے اس مختصر زندگی میں چھوٹے سے پیٹ میں حرام داخل نہیں، کبھی بھی موت آ سکتی ہے، یہ پیسے بنانے کے چکر میں یہ دھوکہ، یہ سود، یہ رشوت اور اس طرح کے جتنے حرام کام ہیں ان سے اپنے آپ کو روکیے، ورنہ دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔